الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی کی حمایت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے. اس کائنات کے لیے سب سے زیادہ معظم، مکرم، محترم اگر کوئی وجود ہے تو وہ سرکار دو جہاں کا ہے. اور دو مصروں میں جناب سعدی شیرازی نے یوں کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی، اگر کسی کا مقام اس کائنات میں بلند ہے تو وہ سرکار کا مقام سب سے بلند ہے. اور عزیزان گرامی، جسے اللہ نے اپنے ارادہ اولیہ سے خلق کیا ہو، جسے پروردگار عالم نے مطلوب کائنات قرار دیا ہو، جسے ذات کبریاء نے منظور نظر بنایا ہو، جسے اللہ نے اپنا معشوق بنایا ہو، ایک کائنات کا جان اور اسے روح کائنات اگر کہا جائے تو عجب نہیں اور عبث نہیں. اتنا ضرور ہے کہ اللہ کیونکہ تمام تر کمالات کا مستجمع ہے، تمام تر کمالات کا مستجمع ہے، جہاں سارے کمالات جمع ہوں اسے اللہ کہتے ہیں. لہذا اللہ کا لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہے. اور آپ کی زبانوں میں بھی اور مختلف زبانوں میں بھی جو اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ ترجمانی تو ہے، ترجمہ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہٰذا یہاں لفظ اللہ ایک ایسے نام کو کہا جاتا ہے جس میں تمام تر کمالات جمع ہوں، مستجمع جمیع کمالات، مستجمع جمیع صفات، وہ ہے لفظ اللہ. اللہ کمالات کا مجموعہ ہے، اور ایک کمالات کا مجموعہ ہونا اس کا ایک اور نام اس نے دیا، اور وہ کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اچھا، لفظ کنتو سے تو آپ بہت آشنا ہیں. من کنتو مولا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اچھا، اگر یہیں آپ کی توجہات اور اگر بہتر ہوں تو میں ایک جملہ کہوں کہ یہاں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وہاں من کنتو مولا فہاد علی مولا میں یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ میں جس کا مولا تھا؟ ہم وہاں ترجمہ کرتے ہیں میں جس کا مولا ہوں.
بہت ساری احادیث، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بسم اللہ. آگے آئیے تھوڑا سا، اور آپ محمد رضا ادھر آ جائیے. تھوڑا سا آپ احباب بھی آگے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سرکار دو جہاں کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں، بلکہ اکثر احادیث پیغمبر ایسی ہیں جو انتہائی مختصر کلمہ اور فقرہ ہے، اور سمندر معارف اور معلومات اس میں پوشیدہ ہے. سرکار ایک مختصر سے جملے کے اندر ایک کتاب معرفت عطا کر دیتے ہیں، اور اسے اپنا معجزہ بھی حضرت نے شمار کیا ہے. یعنی نبی نے لفظ معجزہ تو نہیں کہا، لیکن نبی کے اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کے یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اگرچہ پیغمبر نے اسے معجزہ نہیں کہا ہے. کیا فرمایا حضرت؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع ترین کلمے بولنے کی صلاحیت دی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے جوامع الکلم کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، یعنی مختصر بات کروں گا اور اس کے اندر انتہائی معلومات پوشیدہ ہوگی. ایک جملہ ہوگا سرکار دو جہاں کی زبان مبارک پر، اس میں پوری ایک کتاب پوشیدہ ہوگی. اور عزیزان گرامی، یہ صلاحیت ادب اور فصاحت و بلاغت جاننے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ صلاحیت بہت بڑی صلاحیت ہے. لوگ لمبی بات کرتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، غیر ضروری بات کرتے ہیں، تب بھی اصلی مطلب معلوم نہیں ہو پاتا. اور کمال یہ ہے کہ دو جملوں میں بات کریں اور پوری کتاب اس کے اندر پوشیدہ ہو. کمال بیان اور کمال ادب یہ ہے کہ مختصر بات ہو اور جامع بات ہو. جی، کہ اگر اس جملے کو پھیلانا چاہیں تو پوری کتابیں بن جائیں، سمیٹنا چاہیں تو ایک جملہ بن جائے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، اس میں مفسرین میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر پیغمبر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں عصر سے مراد عصر عاشورہ ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. عصر پیغمبر اور عصر عاشورہ 23 برس کا نبی کا زمانہ اور حسین کا 1 لمحے کا زمانہ. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر ایسے ہو سکتے ہیں کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر حسین کی زندگی کو پھیلائیں گے تو نبی کی زندگی بنے گی، نبی کی زندگی کو سمیٹیں گے تو عصر عاشورہ بن جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں. تو بعض مختصر ترین فقرے ایسے ہیں کہ جو جامع ترین کلمات کا عنوان رکھتے ہیں. مولا کائنات کے ہاں وہی عکس پایا جاتا ہے جو مولا نبی کا عکس تھا. سرکار نے کیونکہ علی کو زبان چسائی ہے، اللہ اکبر، تو عکس بھی پایا جاتا ہے. آپ کے علم کا پرتو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. وہاں بھی ایسے ہی کلمات قصار نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے کہ انتہائی مختصر جملے ہیں، اور پوری جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل اگر اس کو اختیار کرنا چاہیں، دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. تو حضرت کے بہت سارے مختصر سے فرامین ہیں، یعنی عبارت اس کی مختصر ہے، مگر اس کے اندر جامعیت اور گہرائیت اور گیرائیت اور وسعت اتنی پائی جاتی ہے کہ اگر اس پہ غور کرتے چلے جائیں تو ہر شخص ایک نیا نقطہ اس میں سے نکال لے گا، ہر شخص ایک نیا پیغام اس میں سے نکال لے گا. بہت سامنے کی حدیث ہیں اور بہت سادہ زبان میں سرکار نے بات کی ہے. بہت زیادہ عربی کے مہارت کی ضرورت نہیں ہے نبی کے کلمات کو سمجھنے کے لیے. جی، بہت ہی معمولی اور سادہ عربی بھی اگر کوئی جانتا ہو تو سرکار کے کلمات سے استفادہ کر سکتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جی، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا. جی، جب حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا أَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں. یہ پیغمبر کا مختصر جملہ ہے اور انتہائی معلومات اس فقرے کے اندر پائی جاتی ہے. اور بہرحال بے توجہی بھی کسی حد تک ہے ان کلمات کے اوپر، اس لیے کہ سامنے کی عربی ہے لیکن ترجمے میں بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ عجلت سے کام لیا جاتا ہے. مثلا پیغمبر نے یہ کب فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ترجمہ کیا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمے میں جلدی کی گئی ہے، ترجمے میں غفلت سے کام لیا گیا ہے. ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. آپ کے چہروں کی سنجیدگی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کا اس گھرانے سے تعلق بڑا گہرا ہے، اور اللہ کرے یہ تعلق اور بڑھتا چلا جائے. سرکار نے کب کہا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟
اگر یہ ترجمہ کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ مریں، دنیا سے جائیں، جنت نصیب ہو جائے تب حسنین ملیں گے، یعنی حسنین مردوں کے سردار ہیں، حسنین جنت میں پہنچ جانے والوں کے سردار ہیں۔ اگر یہ اپنی محنت سے جنت میں پہنچ گئے تو پھر عزیزان گرامی محنت کس بات کی ہے، فضیلت کس بات کی ہے؟ اگر یہ انسان جو مرنے والا ہے یہ خود اپنی محنت سے جنت میں پہنچ گیا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سرکار نے فرمایا حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہوتا، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسنین اسی دنیا میں رہنے والے جوانوں کے سردار ہیں جو اہل جنت ہیں، اہل جنت اس دنیا میں ہوں گے، پھر حسنین کی سرداری وہاں نصیب ہوگی۔ جوانان اہل جنت، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنہ لکھا ہوا ہے بھائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ کہاں ہے ترجمے میں بھائی؟ تو وہاں کیوں ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وہاں بھی تو کنتو ہے، یہاں بھی کنتو ہے۔ وہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد تمہیں بنایا اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ جی یہاں پر کنتو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تھا، اور یہاں مولا نبی کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ہوں، توجہ کر لیا آپ نے؟ تو وہاں بھی یہی ترجمہ کرنا ہوگا نا کہ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ وہ ساتھ مولائیت تو دیکھیے ذرا، نبی آدم کے بھی مولا ہیں، علی ان کے بھی مولا ہیں۔ میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، سرکار کے فرامین بہت ہی سامنے کے اور بہت ہی سادہ زبان میں حضرت نے بات کی ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع ترین کلمہ کہنے اور جملہ کہنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے محمد تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ پہچاننا چاہتا یہ ہے کہ اس کی معرفت ہو، اور معرفت جو کروائے گا اس کا نام ہے محمد۔ لہٰذا جتنا اللہ انہیں سجا کر بھیجے گا اتنا ہی اللہ کی معرفت ممکن ہوگی، جتنا اللہ انہیں بنا کر بھیجے گا، جتنا اللہ ان کو کمال دے کر بھیجے گا، جتنا اللہ انہیں عظمتیں عطا کرے گا، اتنا ہی سرکار کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوگی۔ اور یہ حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم نہ ہوتے لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی عبادت معرفت کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو حدیث، یہ آیہ کریمہ جو آپ نے اکثر سنی ہے، پڑھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ الا لیعبدون، مگر یہ کہ عبادت کے لیے ہم نے جن اور انسانوں کو خلق کیا ہے۔ لیعبدون ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ لیعرفون نہ ہو۔ آپ کی دقتیں کچھ مجھے زیادہ چاہیے، کم سے کم گردن ہلانے کی شرط ضروری ہے جی۔ لیعبدون ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ لیعرفون نہ ہو۔ کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہچانے گا نہیں۔ بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہوتی۔ میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اگر مجھے نہیں پہچانیں گے تو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عبادت کا درجہ بہت بلند درجہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے۔ ہمارے برابر میں اگر ہمارے مثال کے طور پر مملکت کا اور کسی صوبے کا وزیر اور گورنر بیٹھا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ کون بیٹھا ہے تو ہم اس سے کیسے ملیں گے؟ ایسے ہی ملیں گے جتنا جانتے ہیں۔ اور جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، تو فوراً ہمارا رویہ بدلے گا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ معرفت ہے جو رویوں کو بدلتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ معرفت سے رویے بدلتے ہیں۔ مثال دینے جا رہا ہوں، ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے جی، حملہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے، سامنے سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا کہ دور سے لوگوں نے دیکھ کر ہم پر تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں۔
اس لیے کہ بہت سارے لوگ ملیں گے جو نعرے لگا کے اور واہ واہ کر کے اور ایک مرتبہ کہیں آپ کو بٹھا دیں گے اور پھر جب مشکل پڑے گی تو غائب بھی ہو جائیں گے. تو ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے, ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے, منبری جملہ ہے. عزیزان گرامی, ساری دنیا جس عزیز سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. جیسے ہی معرفت, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, توجہ کر رہے ہیں, جیسے ہی معرفت بدلتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, اقدامات بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. بڑا گہرا تعلق ہے عزیزان گرامی معلومات کا معرفت سے اور معرفت کا تعبد سے. یہ زینہ ہے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ زینہ ہے. پہلے معلومات کا مرحلہ ہے, پھر معرفت کا مرحلہ ہے. ہر معلومات معرفت آور نہیں ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی معلومات کے بغیر معرفت رکھنے والا ہو جائے. کوئی علم کے بغیر عارف ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. علم ضروری ہے, پھر عرفان ہے, اور عرفان کے بعد ہے تعبد اور اطاعت. معاشرے میں اگر آپ کو اپنے گھر میں, اپنے عزیزوں میں, اپنے اداروں میں, اپنے ماحول کے اندر اگر اطاعت اور فرمانبرداری کہیں دکھائی نہ دے رہی ہو تو زیادہ الجھنے کی, ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو اطاعت نہیں کر رہے, جو فرمانبرداری نہیں کر رہے. وجہ یہی ہے کہ انہیں معرفت نہیں ہے. اور کیا خوب کہا ہے میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے, اللہ اکبر, تم ہماری معرفت عام کرتے رہو, لوگ خود بخود ہماری اطاعت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معرفت ضروری اور ابتدائی مرحلہ ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ علم. علم کے بعد معرفت, معرفت کے بعد تعبد. سارا مسئلہ ہی شاید ہمارے ماحول کے اندر تعبد کا مسئلہ ہے. قیادت کا فقدان ہے یا اطاعت کا فقدان ہے, مجھے نہیں پتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. ہمارے معاشرے میں قیادتوں کا فقدان نہیں ہے, اس سے زیادہ اطاعتوں کا فقدان ہے. اور اطاعت وہاں فاقد ہو جاتی ہے کہ جہاں عرفان نہ ہو, جہاں معلومات نہ ہو. اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں, پہچانا جاؤں, تو میں نے محمد تمہیں بنایا ہے, تو اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بڑا فرق ہے بھائی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جب لوگ بناتے ہیں تو جیسے ہیں ایسے ہی بنائیں گے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب لوگ بنائیں گے تو ایسا ہی بنائیں گے جیسے وہ ہیں. یہ تو منطق کا قاعدہ ہے, یہ تو اصول ہے, طریقہ ہے کہ جو ہے وہ ہر شخص سے اسی جیسا صادر ہوتا ہے. تبھی تو بیٹے کو باپ کا جز کہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہر شخص سے اگر کوئی بہت بڑا عارف ہے تو اس سے جو چیز صادر ہوگی وہ عرفان صادر ہوگا. کوئی اگر انجینئر ہے تو اس سے مہندسی کی چیزیں ہی صادر ہوں گی. کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے طبابت کی اور صحت کی ہی باتیں صادر ہوں گی. ایسا ہی ہے نا. اور اگر کوئی اچھا باپ ہے تو اس سے اچھا بیٹا ہی صادر ہوگا. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہے. جملہ آپ کی محبتوں کے سماعت اور محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بیٹا باپ کا جز ہے نا. جس باپ کا بیٹا کل ایمان ہو, اس باپ کے ایمان پہ تبصرہ کرتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اللہ جب بنائے گا تو پھر اللہ بنا رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. ویسے بھی میرے محترم سننے والوں, اللہ کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں بڑا فرق ہے. میں تو کسی کو کہہ نہیں رہا نا, میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے کاموں میں ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ کسی کا کام, فلاں کا کام, فلاں جگہ کا کام, فلاں بیٹھک کا کام, فلاں نشست کا کام, فلاں اوطاق کا کام. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں. ہم تو مخلوق کی بات کر رہے ہیں کہ مخلوق کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں, خالق کے کاموں میں اور مخلوق کے کاموں میں بڑا موٹا سا فرق ہے. مخلوق کا کام مکمل ہو جائے تو کمال ہے, خالق کا کام کوئی ناتمام نہیں ہوتا.
جو خالق کے کام اور مخلوق کے کام میں بڑے فرق ہیں عزیزان گرامی. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ خالق کا کام کوثر کہلاتا ہے، مخلوق کا کام ابتر کہلاتا ہے. اللہ خیر ہی خیر صادر کرتا ہے، جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم. پروردگار عالم نے سرکار کی ذات کو بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، تو کوئی نقص، کوئی عیب، کسی طرح کا کوئی کمی کاستی حضرت کی ذات میں نہیں ہوگی. کچھ نہیں ہوگا کمی کا، کچھ نہیں عنوان ہوگا کاستی کا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بنایا. فَخَلَقْتُكَ يَا محمد اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا ہے. آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں، اس لیے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک صفحہ اور لے لیجئے کہ بعض اوقات ہمیں احادیث میں تضاد دکھائی دیتا ہے، بعض اوقات آیات میں بھی ہمیں تضاد دکھائی دیتا ہے. وہ آیات کا تضاد نہیں ہوتا، ہماری معرفت کا تضاد ہوتا ہے، ہماری معلومات کا تضاد ہوتا ہے. جب ہماری معلومات مکمل ہو جاتی ہیں تو وہی تضاد جو دکھائی دے رہا تھا اب ہمیں تضاد نہیں تفسیر دکھائی دیتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. معلومات کا اضافہ ہمارے لیے بہت کچھ لاتا ہے، بہت کچھ ہمیں عطا کرتا ہے. ابو اسحاق کندی نے ایک مرتبہ کتاب لکھ ڈالی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے. یہ قرآن نے کہہ دیا. تو ایک بہت بڑا فلسفی ہے جو اپنی دانش میں بہت بڑا فلسفی ہے. ویسے بھی جو اہل بیت کے دروازے سے دور رہے بہت کچھ سیکھ لے، معرفت اسے نہیں ہو سکتی. معلومات ہو سکتی ہے، معرفت نہیں ہو سکتی. رسالہ لکھ ڈالا کہ صاحب قرآن مجید میں تو تضاد ہے، یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، وہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے. ساری آیات وہ جمع کر دیں جو دوسری آیت سے ان کی دانش میں ٹکراؤ دکھا رہی تھی اور تضاد اور اختلاف دکھا رہی تھی، اور لے جا کے رکھ دیا مسلمانوں کے بادشاہ کے سامنے. اور مسلمانوں کا بادشاہ تو بنا ہی اس بنیاد پہ کہ قرآن کی حفاظت کرے، ورنہ کس بات کے بادشاہ ہو. جی اب انہوں نے علماء کو جمع کر لیا کہ اس رسالے کا جواب دو. اب جو دیکھ رہا ہے وہ الٹا متاثر ہو رہا ہے، جواب نہیں دے پا رہا. ہاں صاحب بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، کہہ تو یہ صحیح رہے ہیں، مگر اگر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں قرآن سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے تو اسلام سے ہاتھ اٹھ جائے گا. لہٰذا کرنا کیا ہے؟ تو ایک کونے میں سے آواز آئی کہ وہ شیعوں کے 11ویں امام جو تمہارے زندان میں ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. میرے مولا اللہم صلی علی محمد، میرے مولا عسکری زندان میں ہیں. حضرت تک وہ رسالہ پہنچایا گیا جو لے کر گیا، جو ایک عالم دین بظاہر لے کر گیا. حضرت نے ایک صفحہ پلٹ کر دیکھا اور اس کے بعد اسے بند کر کے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، ایک جملہ مجھ سے سیکھ لو اور وہ جملہ جا کے اسے دے دو، اس لیے کہ 100 سونار کی 100 لوہار کی 100 سونار کی 1 لوہار کی. یہ مشہور ہے نا محاورہ کہ تم ایک جملہ لے جاؤ اور جا کر ایک جملے میں اس کا جواب دے دو گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اور حضرت نے وہ جملہ انہیں سکھا دیا اور حضرت نے فرمایا جاؤ اس کے پاس، ابو اسحاق کندی کے پاس، اور اسے جا کر کہو کہ تمہارے اس رسالے کا یہ ایک جملے میں جواب ہے. پہنچے، ایک جملے، پوری کتاب ہے جس کا جواب ایک جملے میں ہے. جی پہنچے وہاں پر اور جب اس کے پاس جا کر کہا کہ حضور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، شاگردی قبول ہو گئی. کچھ دن بعد کہنے لگے استاد ایک رسالے، آپ کے اس رسالے پر ایک تبصرہ ہے، ایک بات ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میری بات کو سن لیجئے. کہ نہیں کہو. کہ وہ جو آپ نے آیت سمجھی ہے کہ وہ فلاں آیت سے تضاد رکھتی ہے، تو مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ کیا قرآن مجید عربی زبان میں نہیں ہے؟ کہاں عربی زبان میں ہے. کیا عربی کے ایک ایک لفظ کے کوئی 10 معنی نہیں ہیں؟ عین کے 10 معنی ہیں. جی مختلف چیزوں کے مختلف معنی ہیں، اور خود ضرب کے کئی معنی ہیں، خود جو ہے وہ قتال کے کئی معنی ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں، اور عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. کہاں ایسا ہی ہے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو بس سوال آپ سے یہ ہے کہ جو معنی آپ نے سمجھ کر تضاد سمجھا ہے، ہو سکتا ہے متکلم کی نگاہ میں وہ معنی نہ ہو جو آپ نے سمجھے ہو. ہاتھ میں قلم تھا، توڑتے ہوئے کہنے لگا یہ کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ کہا یہ میرا اپنا جملہ ہے. کہا تمہیں میں جانتا ہوں تمہارا جملہ نہیں ہے، یہ اسی کا جملہ ہو سکتا ہے جو قرآن کا محافظ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تو عزیزان گرامی، در حقیقت یہ جو قرآن مجید یا جو احادیث پیغمبر ہیں، ان کے اندر تضاد نہیں ہے. ہمیں تضاد محسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب معلومات کی کمی ہوتی ہے. جب معلومات بڑھے گی تو عرفان بڑھے گا، عرفان بڑھے گا تو تعبد بڑھے گا. یہ سلسلہ ایک دوسرے سے وابستہ سلسلہ ہے. اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں یہی فرق ہے. پروردگار عالم جب بناتا ہے تو اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، تبیان ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، الجھنیں نہیں ہوتی. الجھنیں ختم کرنے کے لیے اللہ نے کلام نازل کیا ہے، الجھنیں بڑھانے کے لیے نازل نہیں کیا. اور جیسے اللہ کی تحریر میں، اللہ کی تالیف میں، اللہ کی تصنیف میں یعنی قرآن مجید میں بیان ہے، جی عنوان ہدایت ہے، ایسے ہی اللہ نے جو اپنے مجسم وجود بھیجے ہیں، جنہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ان کے اقدامات میں بھی بیان پایا جاتا ہے، وضاحتیں پائی جاتی ہیں، روشنیاں پائی جاتی ہیں. الجھنوں سے دوریوں کے دستور ان کی زندگیوں سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بڑا فرق ہے. اللہ جب بناتا ہے تو کامل بناتا ہے، اور اللہ جب بناتا ہے تو اسے مکمل بناتا ہے اور باکمال بناتا ہے. ویسے بھی اس کے جو طریقے ہیں بڑے نرالے ہیں. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نرالا طریقہ دکھائی دے جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. معجزے کی تعریف کسی انہونی چیز کو ہونا کرنا نہیں ہے، کسی ناممکن کو ممکن بنانا معجزہ نہیں ہے. معجزہ ایک ایسا رستہ جو اب تک پتہ نہیں تھا اس کا انکشاف ہے. معجزہ ایک ایسا رستہ جو اب تک ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ رستہ اگر دکھا دیا جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ درخت بولتا نہیں ہے، اور اگر کہیں درخت بولتا ہوا دکھائی دے جائے تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، درخت بولتا ہے، تم نہیں سن پا رہے. تمہاری کانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم درخت کی بات نہیں سن رہے، درخت کی بات سن نہیں سک رہے ہو، سمجھ نہیں سک رہے ہو. یہ جانور بولتے ہیں، ان کی بولیاں ہیں. یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے. ویسے بھی میرے محترم سننے والوں، یہ پرانا انسان کا دستور ہے، پرانی کمزوری ہے انسان کی کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. خود عیبدار ہے، خود سمجھ نہیں رہا ہے بات کو، اور کہتا ہے فلاں نہیں بولتا، فلاں نہیں سمجھتا. یہ پتھر، یہ درخت، یہ حیوانات، یہ پرندے، یہ وحوش، یہ طیور، یہ سب بولتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. یہ روحیں، یہ اشیاء، یہ سب آوازیں دے رہی ہیں، سب بات کر رہی ہیں. اور خاص طور پر جتنی بھی غیر ذوی العقول ہیں وہ سب مصروف عبادت الہیہ ہیں. کوئی آپ کو غیر ذوی العقول نہیں ملے گا، پتھروں سے لے کر نباتات، جماعتات سے لے کر اور حیوانات تک، کوئی آپ کو ذوی العقول، غیر ذوی العقول نہیں ملے گا جو اللہ کی عبادت سے خالی ہو. یہ انسان ہے جو اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی لیکن آپ جتنی بھی انسان کے علاوہ مخلوق ہیں اور جنوں کے علاوہ مخلوق ہیں، جن اور انسان اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو صاحب اختیار بنایا ہے. جی انہیں مجبور مسلمان بنایا ہے، اسے مختار مسلمان بنایا ہے. مسلمان تو ساری دنیا میں کوئی آپ کو غیر مسلم نہیں ملے گا. یہ سورج مسلمان ہے، یہ چاند مسلمان ہے، یہ زمین مسلمان ہے، یہ ہوائیں مسلمان ہیں، یہ آسمان مسلمان ہے، اور ایسا پکا مسلمان ہے کہ ایک انچ بھی اور ایک لمحے بھی دیر نہیں کرتا اپنے اسلام میں، اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں اور اپنی تسلیم میں اور اپنے اسلام میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا. جو اسے اللہ نے کہہ دیا اتنے سیکنڈ پہ نکلو گے اسی وقت نکلتا ہے، اور کب ڈوبو گے اسی وقت ڈوبتا ہے. اور اس کی جو منزلیں ہیں یہ وہ پوری کرتا ہے، یہ کیونکہ اس کے اسلام کی ایک علامت ہے. جتنے بھی غیر ذوی العقول ہیں وہ سب مجبور مسلمان ہیں، اسی لیے ان کی فضیلت نہیں ہے. اور جتنے بھی مختار مسلمان ہیں اس بنیاد پر ان کی فضیلت ہے کہ وہ مختار مسلمان ہیں. تو یہ سب بولتے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں. بات میری موضوع میں نہیں تھی لیکن بات ظریف ہے اور بات حسین ہے، اس لیے شاید کسی کے قابل ہو. ایک چڑیا منڈیر پہ بیٹھ کر چہچہا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے. سرکار دو جہاں اپنی مسجد میں تشریف فرمائے، مسجد کی منڈیر پر بیٹھی ہوئی چڑیا بول رہی ہے. ایک صحابی نے جی تمسخرانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ بھی رہی ہے، یہ کیا بولتے ہیں جانور؟ تو نبی مکرم نے ایک مرتبہ اپنے برابر بیٹھے ہوئے امام حسین کو دیکھا جن کا سن و سال 3 سال کا تھا. امام حسین، اللہم صل علی محمد و علی امام حسین، یا امام حسین کا سن و سال اس وقت 3 سال کا ہے. سرکار نے اپنے نواسے کی طرف دیکھ کر کہا حسین تم بتاؤ یہ چڑیا کیا بول رہی ہے؟ اللہ اکبر. نبی سے سوال ہو رہا ہے، نبی اس کو محول کر رہے ہیں حسین کی طرف.
اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ نہیں چھوڑا جو حسین کی طرف رجوع نہ کروایا ہو نبی نے. حسین تم بتا دو یہ کیا کہہ رہی ہے. اور ایک مرتبہ امام حسین نے چڑیا کا سوال ہوا تھا کہ یہ بیٹھی ہوئی چڑیا کیا بول رہی ہے. امام نے 52 پرندوں کی زبانیں بتائیں. پرندوں کے نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بولتا ہے، کبوتر یہ بولتا ہے، مینا یہ بولتی ہے، مور یہ بولتا ہے. جی ہر جانور کی زبان حضرت نے بتانا شروع کی. 3 سال کی عمر میں جو حسین 3 سال کی عمر میں جانوروں کی زبان سمجھتا ہو، ماننا پڑے گا نا کہ وہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں جنہیں اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے. یہ درخت بولتا ہے، یہ تمام جانور، تمام مخلوقات. حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھی جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چلا رہے تھے، تو جب چھری چلاتے تھے تو وہ الٹی ہو جاتی تھی. حضرت پھر پٹی کھول کے دیکھتے تھے یہ کیوں نہیں چل رہی، ذبح کیوں نہیں کر رہی. سیدھا رکھتے تھے پھر وہ الٹی ہو جاتی تھی. 3-4 مرتبہ جب ایسا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اس سے خطاب کیا، اسے پوچھا کہ میں تمہیں سیدھا رکھتا ہوں تم الٹی کیوں ہو جاتی ہو. الٹی چھری کے نشان تھے، نیل تھے جو حضرت حاجرہ نے دیکھے اور 3 دن میں رحلت ہو گئی ان کی. حضرت اسماعیل کے گلے پر، اپنے بچے کے گلے پہ وہ نیل کے نشان دیکھے تھے، چھری الٹی چھری چلنے کے، جس پہ حضرت حاجرہ سے برداشت نہیں ہوا. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹا کیوں ہو جاتی ہے. تو آواز آئی، چھری بولی، لوہا بولا. مجال ہے اس کی کہ جواب نہ دے. یہ ایک نبی پوچھ رہا ہے، ایک معصوم اس سے بات کر رہا ہے، مجال ہے حجر اسود سلام کا جواب نہ دے اگر سجاد سوال کر سلام کرے. ابراہیم پوچھ رہے ہیں، خلیل خدا پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹا کیسے ہو جاتی ہے. تو چھری بولی. حضرت علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں اس روایت کو لکھا ہے، چھری بولی، اسے آواز آئی، الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ذوالفقار مولا کائنات سے بات کرتی تھی. جی حضرت آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے 10 جلدیں لکھی ہیں امام زمانہ کے حالات پر. 10 جلدیں. علب قریء الاحسان کے اندر 7ویں یا 6ٹھی جلد ہے. میں اس وقت تردد میں ہوں، میں نے پوری جلدیں پڑھی ہوئی ہیں. اس میں تردد مجھے ہے کہ کون سی جلد میں ہے. ایک جلد میں انہوں نے کئی صفحے لکھے ہیں. عنوان یہ ہے ان کے لکھنے کا کہ امام کیا کیا لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. تبرکات امام مہدی، جو آپ کے پاس انبیاء کے تبرکات ہوں گے، ائمہ کے تبرکات ہوں گے، وہ کیا کیا ہوں گے. ان میں سے ایک تبرک جو امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے وہ ہے ذوالفقار. جی مولا کے ہاتھ کی تلوار وہ امام مہدی کے پاس ہوگی. حضرت ظہور فرمائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی. تو اس ذوالفقار کے اوپر انہوں نے کئی صفحے لکھے ہیں. ذوالفقار کے فضائل، ذوالفقار تھی کیا، اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذوالفقار بولتی تھی مولا علی سے. جنگ میں مولا کی بہترین مونس تھی، علی کو تنہائی سے نکالتی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محو گفتگو رہتی تھی، حضرت سے مشورہ کرتے تھے. حضرت اسے وہ مشورہ دیتی تھی حضرت سے. ویسے بھی جو آسمان سے لوگ آتے ہیں نا، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ انسانی شکل میں اور فرشتوں کی شکل میں ہو، جو آسمانی لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. یہ حضرت سے بات کرتی تھی ذوالفقار. گھر جاتی تھی، جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی. حضرت زہرا کو بولتی تھی کہ میں نے جنگ میں کیا کیا ہے آج، علی نے کتنے مارے ہیں آج. ذوالفقار کے بولنے پر. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں گلے سے نہیں اترتی، حلق سے نہیں اترتی یہ والی باتیں. تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ بھائی جو انسان کی نہیں سمجھ رہا ہو وہ لوہے کی کیا سمجھے گا. تو یہ ماحول تو ایسا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بلند تر صلوات دیا کریں نبی کے صدر. تو اللہ کے بنانے میں اور بندوں کے بنانے میں فرق ہے. میں معجزے پہ بات کر رہا تھا. انتہائی مضامین ہیں جو ذہن میں آپ کے توسط سے آ رہے ہیں، آپ پڑھوا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. اپنے مضمون کو نہیں چھوڑوں گا میں، وہ میرے ذہن میں ہے کہ نبی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم، اور نبی مکرم کی مدد کرنے والوں پر بات ہونی ہے. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسی ناممکن
کام کو ممکن بنانا نہیں ہے. جب ناممکن ہے تو ممکن کیسے ہوگا بھائی؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی. ممتنع ہے، ناممکن یعنی ممتنع. فلسفی کی زبان ہے یہ. ایک واجب ہے، ایک ممکن ہے، ایک ممتنع ہے. جی اللہ کا وجود واجب ہے، ہم سب ممکن ہے. ہونا نہ ہونا برابر ہے، ممکن اسے کہتے ہیں. جی ممکن کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا لازمی ہے وہ ہے اللہ، اور جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے وہ ہے ممکن، اور جس کا نہ ہونا ضروری ہے وہ ہے ممتنع. جی مثلا ظلم ممتنع ہے، اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کہیں گے ناممکن. ناممکن جو چیز ہے وہ ناممکن ہے نا. جب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ہو گئی؟ تو معجزہ ناممکن کو ممکن بنانا نہیں ہے. معجزہ ممکنات میں اس کی راہوں میں سے ایک نئی راہ کا انکشاف ہے. آپ کی توجہات بہت شکریہ. اگر اور بہتر کریں گے تو میں زیادہ اچھا پڑھ سکوں گا. ممکن یعنی کسی ممکنات کی جو راہیں ہیں ان میں ایک نئی راہ کا انکشاف، اسے کہتے ہیں معجزہ. اب تک ہم نے سمجھا تھا کہ اسی دروازے سے اندر آتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اب تک یہی دیکھا گیا اور سب نے یہی پتہ بتایا اور سب نے یہی رستہ بتایا اور سب کے تجربے میں بھی یہی تھا کہ یہی رستہ ہے جس سے آتے ہیں. اگر کوئی آسمان سے اور چھت سے اتر آئے، کوئی دیوار سے نکل کر آ جائے، تو ہمارے نزدیک تو وہ رستہ نہیں تھا لیکن رستہ بتا دیا گیا. معلوم ہوا کہ بدن تو مادی رستوں سے آتا ہے، روح اس مادے کی محتاج نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی تو جو چیز ہمیں پتہ نہیں تھی وہ اگر پتہ چل جائے، وہ چیز سامنے آ جائے، اس کا انکشاف ہو جائے تو یہ ہے معجزہ. اب تک یہ طے تھا کہ ماں باپ ہوں گے تو بچہ دنیا میں آئے گا. اللہ نے ماں کے اندر ہی باپ کی صلاحیت رکھ کے مریم سے عیسیٰ پیدا کر دیا. ایک نیا راستہ بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر تمہارے بس کی نہیں ہے یہ کام. جی معمولاً اس وقت ہو بھی رہا ہے ایسا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اب وہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن کا ایک نیا رستہ ہے. معجزہ ممکنات میں ایک نئے رستے کا انکشاف ہے. اللہ کے کام، ہر کام اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کا ہر کام معجزہ ہے. لہذا خود سرکار کی ذات معجزہ ہے، اہل بیت کی ذات معجزہ ہے. اور اللہ کے انداز اور طریقے بڑے مختلف ہیں. اللہ ایک نئے رستے کا انتخاب کر دیتا ہے، ایک نئے رستے کا انکشاف کر دیتا ہے. توجہ چاہوں گا، اگر اپنا گھر بچانا چاہتا ہے تو ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے گا. ہاتھی گرانے آئے تھے نا اللہ کا گھر. ہاتھیوں کا لشکر، فیل کا لشکر، اصحاب فیل کا لشکر، اصحاب فیل اور لشکر فیل جو خانہ کعبہ کو گرانے آئے. تو اگر اللہ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیج دیتا تو گویا اللہ نے ہاتھیوں کی طاقت تسلیم کر لی نا. اللہ نے اپنی طاقت کے مقابل طاقت مان لی نا. اللہ تو اپنی طاقت کے مطابق کسی مقابل کوئی طاقت نہیں مان سکتا. تو اللہ ہاتھیوں کے مقابل کیا بھیجے گا؟ تم سب سے زیادہ موٹا، تازہ، لمبا، چوڑا جانور لے کر آؤ، ہم سب سے نحیف جانور بھیج دیتے ہیں. معلوم ہو جائے گا طاقت کس میں ہے. ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں آئے گا، ہاتھیوں کے مقابل ابابیل کا لشکر آئے گا. جی طیر ابابیل، ایک ایسا پرندہ جس کو ابابیل کہتے ہیں. پرندوں میں سب سے نحیف و ناتوان پرندہ. یہ آپ کی میری مٹھی میں آ جائے اتنا سا پرندہ. اتنے چھوٹے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس کا کنکر کتنا بڑا ہوگا جو چونچ میں ہے. ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. باریک باریک کنکر ہیں جو ابابیل چھوڑ رہے ہیں اور ہاتھیوں پہ وہ کنکر برس رہے ہیں اور ہاتھی اتنے زخمی ہوئے کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اب کتنی لاکھ اور کتنی کروڑ ابابیل تھے کہ جو اتنے کنکر برسا رہے تھے. مگر اتنا ضرور ہے کہ لشکر لائے ہو تو لشکر ہی آئے گا، مگر تمہارا لشکر ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا لشکر کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، ہم معجزہ ہی کسی اور انداز سے دکھاتے ہیں. اور ہاتھی بھاگنے پر مجبور ہوئے. کتنے بڑے بڑے کنکر ہیں، معمولی کنکر، لیکن ہاتھیوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا. پیغام اللہ نے یہ دے دیا، خبردار، لمبے چوڑے کو دیکھ کر اس سے ڈرنا نہیں.
کسی موٹے تازے کو دیکھ کر، کسی قوی ہیکل کو دیکھ کر اس سے روب میں مت آ جانا. ہمارا طریقہ ہی کچھ اور ہے. ہم سے تعلق جوڑ لو، نحیف بھی ہوگے تو طاقتور ہو جاؤ گے. ناتوان بھی ہوگے تو تم طاقتور ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق تم سے ہو جائے گا. جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، جو گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑ کر کھاتا تھا وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے. یہ طاقت آئی کہاں سے ہے؟ جو سوکھی روٹی کھائے اس میں طاقت کہاں سے آئی؟ طاقت در حقیقت اللہ سے وابستگی کی وجہ سے ہے. جتنا تعلق ذات کبریا سے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی طاقت اس میں ایجاد ہوتی چلی جائے گی. کیا ہوا؟ ہاتھی بھاگے نہیں بھاگے؟ ہاتھی بھاگ گئے. پرندوں نے باریک باریک کنکریاں برسائیں. سوال یہ ہے کہ کوئی کنکری خطا بھی گئی؟ خطا جاتی تو بھیجنے کا مقصد ختم ہو جاتا. ایک کنکر بھی خطا نہیں گیا، سب ہاتھیوں پہ لگ رہے تھے. ایک کنکر بھی خطا جائے تو بھیجنے کا مقصد ختم. اور پھر قرآن نے کہہ دیا وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر ایک طیر بھیجا جسے ابابیل کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو ارسلہ ہوتا ہے نا وہ غلطی نہیں کرتا، جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا. اگر بھیجا ہوا جانور بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو کر رہے ہیں خانہ کعبہ کو اللہ بچا رہا ہے تو ایسے معجزے سے کہ جو ایک انتہائی ناتوان اور انتہائی عدم قدرت کا شکار ہو. اللہ گھر بچاتا ہے تو ایسے بچاتا ہے. نبی کیسے بچا رہا ہے؟ غار کے اندر پیغمبر ہیں، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. گھر بچا رہا ہے تو ابابیل سے، نبی بچا رہا ہے تو ایک مکڑی کے جالے سے. احوان بیوت قرآن کہہ رہا ہے، انتہائی نازک گھر، پھونک سے ٹوٹ جائے گا. اتنا نازک گھر. اب یہ قدم دیکھتے دیکھتے پہنچے اس لیے کہ قدم شناس تو تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہو جائے. اور ایک مرتبہ پہنچ گئے غار کے دہانے پر، قدم بتا رہے ہیں کہ اندر ہیں، مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دن میں نہیں اتنا بڑا جالا جو دہانے کے اوپر بن جائے، ایک دن میں نہیں بنتا. یہ ایک رات، کل رات کی بات ہے، بلکہ رات بھی آدھی گزر چکی تھی کہ جب وہ وہاں سے سفر کیا ہے. یہ اتنا بڑا جالا، اتنی بڑی دہانے کے اوپر جالے کا تنہ، کہتے ہیں صاحب قدم بتاتے ہیں کہ اندر ہیں اور جالا بتاتا ہے کہ اندر نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، پیغمبر بستر پہ تھے یا نہیں؟ نہیں تھے نا. پیغمبر مکے میں بستر پہ نہیں ہے. مولا علی کو لٹا کے اللہ اہتمام کر رہا ہے کہ ہیں. پیغمبر بستر پر نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں. پیغمبر غار میں ہے، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کرے تو ناجائز. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے کام ایسے ہیں بھائی، اللہ کا انداز ہی کچھ اس انداز سے ہے. اب آپ دیکھیں اللہ جسے علم کا مجسمہ بنا کر بھیج رہا ہو، سرکار کی بات ہو رہی ہے، خود سرکار کی پوری ذات معجزہ ہے. میرے مولا علی نے، عزیزان گرامی، جو آپ نے شمائل پیغمبر پر خطاب کیا ہے علی علیہ السلام نے، جسے علامہ مجلسی نے تقریباً آدھی جلد پر مشتمل اس روایت کو قرار دیا. بحر الانوار کی ایک جلد تقریباً آدھی جلد ہے جو مولا علی سے نبی مکرم کے شمائل پر حدیث ہے. کان کیسے تھے، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، زبان کیسی تھی، پیر کیسے تھے، ناخون کیسے تھے. لعاب کہیں ڈال دیتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا، کہیں پیر ڈال دیتے تھے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. ایک طویل مولا نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، ہر عضو کے لیے پیغمبر کے ایک معجزہ تھا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہی بات آج مکمل کروں نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ مصائب کا وقت ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل بات آگے بڑھے گی. جی معجزہ بات یہاں تک پہنچی ہے. نبی مکرم کی حمایت اور نبی کی مدد کرنے والوں کی فضیلت قرآن میں اللہ ذکر کر رہا ہے. نبی کی اہمیت اور فضیلت اگر کسی مسلم پر اجاگر ہو جائے تبھی تو ابو طالب کی فضیلت اجاگر ہوگی، تبھی تو نبی کے مددگاروں کی فضیلت اجاگر ہوگی.
تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خود نبی کی ذات کے اوپر کچھ دیر غور کیا جائے. اور ویسے بھی عزیزان گرامی اس ممبر سے زیادہ اچھا پیغمبر کی فضائل کہیں اور بیان ہو نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کو صحیح سمجھنے والوں کے مرید ہیں ہم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی مولا علی بتائیں گے نبی کیسے تھے، امام حسن و حسین بتائیں گے، جناب زہرا بتائیں گی کہ نبی کیسے تھے. نبی کے فضائل اور مناقب اور فضائل اور آپ کے مقامات کو اگر کوئی بیان کرنے کا حق رکھتا ہے، حق معرفت پیغمبر اگر کوئی دعویٰ کر سکے گا تو وہ علی کی ذات ہے. ایک جملہ کہہ کر فضائل کے مصائب کی طرف جاؤں. عزیزان گرامی، نبی کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. نبی کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ نہ ہونے پہ 10 نقطے لکھے ہیں آیت اللہ عسکری نے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے. کچھ ان 10 نقطوں میں چند نقطوں کا اضافہ ہم جیسے طالب علموں نے بھی کیا ہے. غور کیا کہ کیوں سایہ نہیں تھا. سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. نبی کہیں چلتے تھے تو نبی کا سایہ نہیں تھا. اور وہ جو 10 نقطے میں عرض کر رہا ہوں کہ کون کون سے کیوں سایہ نہیں تھا، کیا علت تھی جو سایہ نہیں تھا. جی معجزہ تو تبھی ہوگا نا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی انسان کسی نور کے سامنے آ جائے اس کا سایہ نہ بنے. نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نبی کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ جو سایہ ہے وہ استعارہ ہے تاریکی کا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا، اور جو خود نور مجسم ہو اس سے تاریکی صادر نہیں ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور جس کا سایہ نہیں تھا اس کے سایہ کو علی کہتے ہیں. علی ابن ابی طالب سایہ ہے پیغمبر اکرم کے لیے، بالکل ساتھ ساتھ چلنے والے. لہذا نور کا سایہ نور ہی ہوگا، نور کا سایہ تاریکی نہیں ہوگی، نور کا سایہ اندھیرا نہیں ہوگا، نور کا سایہ نور بنے گا. بس عزیزان گرامی، کسی اور مرحلے پر کل اور بات آگے بڑھے گی کہ پیغمبر اکرم خود ایک معجزہ الہیہ ہے. مکمل وجود پیغمبر اللہ کا ایک معجزہ. پیغمبر اکرم نے اپنی زبان مبارک سے بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا حسین کے ساتھ. سب نے لکھا ہے، مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی میں خاک دی اور فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں مارا گیا. اور عصر عاشور بھی جب جناب ام سلمہ بستر خواب پر تھیں، محو استراحت تھیں، تو ایک مرتبہ چونک کر بیدار ہوئیں. گھر میں موجود بیویوں نے سوال کیا کہ بی بی آپ کی طبیعت اچھی ہے، آپ کیوں ایسے بیدار ہوئی ہیں؟ فرمایا، میں نے ابھی نبی کو خواب میں دیکھا ہے. نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے، عبا دوش پر نہیں ہے، ریش مبارک پر اور منہ مبارک پر خاک لگی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے. بہت پریشان تھے اور رو رہے تھے. میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اللہ کے رسول، آپ کہیں سے لوٹے ہیں، کسی مشکل سفر سے واپس آئے ہیں. فرمان لگے، ام سلمہ تم سو رہی ہو، کربلا میں میرے حسین کو مار دیا گیا. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، جب میں نے خواب دیکھ کر بیدار ہوئی تو میں دوڑی اس جانب جہاں وہ شیشی رکھی ہوئی تھی جو نبی نے مجھے خاک سے بھر کر دی تھی کہ کربلا کی خاک ہے. میں نے جب اس شیشی کے قریب جا کے دیکھا تو اس میں تازہ خون ابل رہا تھا. اور پھر میں نے پکار کر گریا اور شیون و نوحہ شیون کرنا شروع کیا. اہل مدینہ، میرا حسین مارا گیا. اے بنی ہاشم آؤ، نبی کا نواسہ مارا گیا. لوگ پوچھتے رہے کہ کیسے کہہ رہی ہیں، تو وہ خاک دکھاتی تھی، وہ شیشی میں خون دکھاتی تھی کہ حسین شہید ہو گیا. یہ تمہارے نبی نے مجھے بتایا تھا. نبی نے امام حسین کی شہادت کا حال عزاداروں سب کو بتا دیا تھا. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو حضرت عباس کا کام یہ تھا کہ اس قافلے کی حفاظت میں مامور تھے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے. امام نے فرمایا، عباس جا کے پوچھو کس کا قافلہ ہے. کہا، مولا میں نے پوچھا ہے، صحابی پیغمبر ہیں عبداللہ عروہ غفاری. عبداللہ ابن عروہ غفاری صحابی پیغمبر ہیں، وہ ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہے ہیں. جیسے ہی امام حسین نے نانا کے صحابی کا نام سنا، فوراً ذوالجناح سے کہا، مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے. گھوڑا لے کر پہنچا. کیا دیکھا کہ 3 سواریاں ہیں، ان میں سے ایک پر صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عروہ غفاری بیٹھے ہیں. بڑھاپا اس درجے پر ہے کہ کمر خمیدہ ہے، ہاتھوں میں راشہ ہے، بھویں دراز ہیں، زلفیں سفید ہیں.
اور بدن کے اوپر کیفیت ضعف طاری ہے کہ ایک مرتبہ امام نے بڑھ کر استقبال کیا، گلے سے لگایا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم گر رہے تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا اور تمہیں گود میں لے کر اپنے ساتھ بیٹھ گئے اور ممبر پر بیٹھ کر خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا اور فرمایا میرے سے حسین کو پہچانو، اگر یہ مدینے سے اس حالت میں نکلے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں، اس کا خاندان اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کی مدد کو ضرور جانا۔ اے حسین میں تمہارے نانا اپنے نبی کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر آئیے ہمارے قافلے میں چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں، علی اکبر آپ کے کام آئے۔ اور وہ غفاری نے ہاتھ جوڑ لیا، نہیں آپ اپنا قافلہ آگے رکھیے، میں پیچھے چلوں گا، میں علیحدہ چلوں گا۔ امام نے پھر فرمایا تو کہنے لگے حسین اصرار نہیں کرو ورنہ مجھ پر ضروری ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، مجھے اختیار دے دو کہ میں پیچھے چلوں۔ کہا آپ کیوں علیحدہ رہنا چاہتے ہیں؟ کہا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، اس قافلے میں نبی زادیاں چل رہی ہیں، میں کہوں گا اور وہ غفاری بڑا احترام کیا تم نے نبی زادیوں کا، اگر 11 محرم کو ہوتے تو تم دیکھتے، 11 محرم کو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہ گئی، واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوتے رہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، ایک روایت اور سن لیجئے، مجلس کو ایک اور منزل دے دوں۔ کوفے کا رہنے والا ایک شخص ہے کہ جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، اس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کوفے کے بازار بند ہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا، کوئی شخص کوفے میں چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پریشان تھا کہ کوفے میں کیا ہو گیا، کیا طاعون آ گیا، کوئی آفت آ گئی، کوفے والے کوفہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک صحرا ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے کو نہیں گیا، اگر کوئی اسے قتل کرنے نہیں گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بابا سارے کوفے والے اسے مارنے گئے ہیں، آپ بھی چلے جائیں ورنہ آپ کی مخبری ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسا ماجرہ ہے، لیکن خوف بھی طاری تھا کہ کہیں مخبری نہ ہو جائے۔ میں کچھ دیر استراحت کے بعد گھر سے نکلنا چاہتا تھا، بیٹی نے، زوجہ نے، گھر والوں نے مجھے رخصت کیا۔ اسی بیٹی نے مجھ سے کہا بابا آپ جا رہے ہیں جنگ پر اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائیں تو میں ہار بنانا چاہتی ہوں، بابا اگر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا تاکہ میں اپنے گلے کے لیے ہار بنا سکوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا اور کوفے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا، عاشورہ کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں نے کیا دیکھا، 56 سالہ ایک بوڑھا ہے جس کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، مگر وہ اکیلا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے جو اسے مارنے میں ناکام ہے۔ میں پریشان تھا، یہ جنگ کیسی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اجرکم اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اسے مارنے میں ناکام ہے، اور یہ ہے کون جسے مارنے میں یہ ناکام ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا، اپنی تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا۔ ان کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، میں اس گھوڑے کے پیچھے آ گیا، ایک ایڑ گھوڑے کو لگاتا تو میں ان پہ حملہ کر دیتا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ کیسے حملہ کروں، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا کہ عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، یہ ہے کون؟ پھر آواز دی عبداللہ جلدی آؤ۔ میں گھبرانے لگا تو کہا گھبراؤ نہیں، قریب آؤ، اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں باغی نہیں ہوں، نبی کا دین بچانے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ نے کہا مولا کیا حکم ہے، میں اپنی جان آپ پر قربان کرنے کو۔ امام نے فرمایا نہیں عبداللہ جلدی چلے جاؤ، تمہاری ضرورت مجھے کوفے میں ہے۔ کہا مولا کوفے میں میری کیا ضرورت ہے؟ کہا میری بہن زینب آئے گی، اسے چادروں کی ضرورت ہوگی، تم اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر چند چادریں دے دینا، زینب کا کچھ دیر کے لیے پردہ بچ جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔